there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. تو پھر آپ دیکھنا آپ کتنی ایک پاور بنتے ہیں، کتنی طاقت بنتے ہیں۔ میں یہ آخری میرا پیغام ہے کہ آؤ ہم امت بن کے رہیں، محبت سے چلیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، رشتوں کی قدر کریں، اولاد پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ ان کے اندر میں نفرت پیدا ہو جائے، بیوی کو ایسا ذلیل نہ کریں کہ وہ الگ بیٹھ کے آنسو بہائے، بیوی خامند کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہ کرے کہ وہ مر جانے کی تمنا کرے، ماں باپ سسرال ساس سسر بہو پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ اس بیچاری کی زندگی اجیرن ہو جائے، ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اسے خامند کے حوالے کریں، پیچھے سے ڈکٹیشن نہ دیں، ورنہ اپنی بیٹی کا گھر، کتنے بچیوں کے گھر برباد ہو گئے کہ وہ نادان ماں باپ کی سنتی رہی، خامند کی سنی نہیں، گھر ٹوٹ گئے۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق لڑکی پہ خامند کا ہوتا ہے، اس کا حق ہے، باقی کوئی حق اس پر نہیں ہے، نہ خامند کے ماں کا، نہ باپ کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا۔ لیکن یہاں تو ایک ظلم و ستم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا، خاندانی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، گھر میں نوکر نوکرانیاں بھرے ہوئے اللہ کے فضل و احسان سے۔ میری شادی ہو گئی، ٹھیک، شادی تے فیصلہ آباد ہوئی، اور میری بیوی شہر دی، میں جنگلی دیہاتی اردو ملتان۔ کلچر بتا رہا ہوں، میری ماں ساری زندگی شوق سے چولہے پہ گئی تو گئی، ورنہ نوکر ہوتے تھے، نوکرانی ہوتی تھی۔ ابھی میری بیوی کے آئے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو گھر دیاں ماسیاں پھپھیاں دادیاں کٹھیاں ہو گئیں، مشہور گل ہو رہی۔ میں نے پہلے آپ کو اپنا کلچر فخر کی وجہ سے نہیں سنایا، کہ اگلی بات میری وزنی ہو جائے اس لیے سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دیا اور گھر میں نوکر نوکرانی، اور میری بیوی آئے ہوئے اس کی عمر 16 سال، اور وہ ہماری زبان بھی نہیں جانتی تھی، وہ بیچاری ایسے پاگل بن کے بیٹھی رہتی تھی، ارڑیوں میں پریڑیوں میں، ایک ہی ہوندہ ہے ارڑیوں میں پریڑیوں میں۔ تو اب سارا گھر کٹھا مسورات، مقدمہ پیش ہو رہا ہے، کی جی تیری بیگم سارا دن بیٹھی منجے تے ٹھوک کے بیٹھی ہوندی، تینوں پتہ تیری ماں چولہے تے سڑدی پئی ہوندی، تیری بیگم منجی تے ٹھوک تے بیٹھی ہوندی۔ میں ہس پیا، میں کہ میری ماں چولہے تے کدا سڑی، میں تو اسے دے پیٹ چو جمے، کدا سڑی میں دسو تے صحیح، او خدا دا نام میری بیگم نو چھڑ دیو۔ وہ میری ماں نو تو پتہ ہی نہیں پکاونا کہ میں۔ یہ میرا کلچر ہے، یہ ہمارا دیس کا کلچر ہے، اسے اسلامی کلچر بنا۔ دیکھو اگر بچی آ کر خامند سے مطالبہ کرے مجھے الگ گھر لے کر دو تو یہ نافرمانی نہیں ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں اپنے بیٹے کے لیے گھر بناؤ، اس میں اس کی بیوی کی ڈولی اتارو، یہ بچی نافرمان نہیں ہے، اس تو شریعت کا حق ہے اس کا۔ وہ کہتا نہیں میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں، تو پھر ایسا کرو کرائے پر لے کر دے دو۔ وہ کہتا نہیں مجھے اس کی بھی گنجائش نہیں، تو پھر اس بیوی کا حق واجب ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن، یہ اس آنے والی بچی کا حق واجب ہے کہ اس کو آئسولیشن چاہیے، وہ باہر سے آئیے، تھوڑی اس کو اپنی تنہائی میں راحت چاہیے، لہٰذا یہ حق واجب ہے، ایک کمرہ ہو، ایک ٹوائلٹ ہو، ایک کچن ہو۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تب وقت انشاءاللہ تسبیح پڑھو تے روزے رکھو، شادی نہ کرو، اللہ دا نائن ہے، کسی دی دین و برباد نہ کرو۔ نہیں تو میری ماں دے اگو بول ہی نہیں سکتی، تو میرے پیو دے اگو سر نہیں چاہ سکتی۔ ارے بھائیو اللہ کے واسطے ہندو معاشرت سے باہر نکلو، ہندو معاشرت سے باہر نکلو، ہندو معاشرت سے باہر نکلو، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں سیکھو، اللہ کی قسم صرف فرض پورے کر دو نا، بڑے بڑے نفلوں والے تمہارے پیچھے کرتے ہیں قیامت کے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو، جب اللہ آپ کو ہمت دے تو تبلیغ میں کچھ وقت لگانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہو۔